वाली शर्मीन उबैद चुनाई की फिल्म का, यानी कि पाकिस्तान में बाअसर अफराद का, जमींदार अफराद का और दूसरे बड़े लोगों का ये अमल कि जिसके ज़रिए वो शादियाँ करते हैं या औरतें जिनसे वो माशरा करते हैं उन्हें बाद में उन पर तेज़ाब फेंक के उनको जला देते हैं। दर्जनों ख़वातीन इस जुर्म का शिकार होती हैं पाकिस्तान में। फाखरा उनमें से एक थी और पाकिस्तान से इटली रवानगी के बाद वो पैगाम जो पाकिस्तान की आवाम को दे रही थी वो ये था, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा केस हो कि इनको भी पता चले कि ये जो बड़े बड़े लोग करते हैं लोगों के साथ कैसे कैसे ये जुल्म करते हैं और इनको कुछ भी नहीं पता होता कि दूसरे की जिंदगी के ऊपर क्या गुजरता है। कल का एक और वाक़या जो कि पैगाम था पाकिस्तानियों के लिए और वो थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी दहशतगर्दी की जड़ तक पहुँचने में या किसी बड़े केस की तहकीकात की जड़ तक पहुँचने में। PNS मेहरान पे पाकिस्तान नेवी के अड्डे पर बेस पर हमला हुआ था 22 मई को गुज़िश्ता साल, जिसमें PNS मेहरान पे खड़े हुए पाकिस्तान नेवी के जासूसी करने वाले तैयारे P3 ओरियंस पर हमला किया गया था। दहशतगर्द हमलों ने इस बेस को कई कब्जे में रखा था और इस दौरान इन P3 ओरियंस को धमाकों से उड़ा दिया गया था। करोड़ों डॉलर का पाकिस्तान नेवी को नुकसान हुआ था। पाकिस्तान नेवी की दिफाई इस्तेदाद पर ये बहुत बड़ी ज़रब थी। इसी हमले के दौरान रेंजर्स के 8 बहरिया के 8 और रेंजर्स के 2 अहलकार शहीद भी हुए थे। तवक्को ये की जा रही थी कि इस वाक़े में जिसमें 4 दहशतगर्दों ने हिस्सा लिया था और इस एक्शन के दौरान उनको हलाक कर दिया गया था, जिनमें से 2 ने अपने आप को खुद धमाकों से उड़ा लिया था। इस वाक़े की तहकीकात तक पहुँची जाएगा, इसकी साजिशकारों को पहुँचा जाएगा और इसकी उम्मीद इसलिए थी कि शायद इनकी बॉडीज़ क्लेम करने के लिए, इन दहशतगर्दों की बॉडीज़ क्लेम करने के लिए कोई आए। यही वजह है कि एडी के सर्द खाने में ये बॉडीज़ पिछले 7 महीने से हुई थी और अब इतलात के मुताबिक कल इन चारों की तदफीन कर दी गई है और इस तदफीन के साथ ही ऐसा लगा कि सुपुर्द खाक हो गई है। वो तहकीकात भी जो पाकिस्तान में होने वाले इस दहशतगर्द हमले के हवाले से की जा रही थी, कैसे इसकी साजिश बनी, किस किस ने हिस्सा लिया, कौन कौन इसमें मुलव्विस था, ये तमाम चीज़ें अभी भी एक दबीज़ पर्दे के नीचे हैं और अब शायद मनो मिट्टी तले दब गई हैं उन्हीं 4 दहशतगर्दों की तरह जिनको कि कल ईदी के सरखाने से ले जाके नामालूम मुकाम पर दफन कर दिया गया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हम जिक्र करेंगे आज मेमो कमीशन का इजलास था। पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना साजिश का ये बहुत अहम केस है। पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा था कि वो आज पेश होंगे। आज उनके वकील की जानिब से कहा गया कि वो पेश नहीं होंगे, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। दूसरा बहुत अहम केस वजीर आजम की तौहीन अदालत का केस। आज जनाब एतजाज अहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश नहीं हुए और 1 हफ्ते की उन्होंने मोहलत मांग ली। मोहलत उन्हें 24 घंटे की मिली। एतजाज अहसन की जानिब से कहा गया कि वो बीमार हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जितने भी हमारे वेलकम बैक। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की अहम समाअत आज थी। अब पिछले 3 दिन से ये रोज़ाना की समाअत हो रही है। जुमे को छुट्टी की वजह से समाअत नहीं हुई थी, लेकिन बुध और जुमेरात को और आज समाअत होनी थी। लेकिन आज वज़ीर आज़म के वकील चौधरी एतजाज अहसन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इत्तला दी गई कि जनाब एतजाज अहसन अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। अदालत इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करना चाहती है, लेकिन एतजाज अहसन चाहते थे कि उन्हें अब 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि कल एतजाज साहब पेश होने की कोशिश करें और कल इस मुकदमे की समाअत दोबारा होगी। इससे पहले ये खबरें मुसलसल गर्दिश करती रही थी कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं और उसके बाद भी उनके मज़ीद कई गैर मुल्की दौरों का प्रोग्राम है, इसलिए हुकूमती ज़रियों की कोशिश होगी कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम मुकदमे की समाअत न हो ताकि इस हवाले से कोई फैसला भी इस दौरान ना आ सके। देखना यह है कि कल जनाब एतजाज अहसन इस मुकदमे में पेश होते हैं या नहीं और इस केस की अब समाअत जारी रहती है या उस दौरान जबकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क से बाहर होंगे। आजकल वो सोल में है, आगे उनके यूरोप के दौरों के भी प्रोग्राम हैं। दूसरी जानिब मेमो कमीशन वो अहम केस है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। मुबैना तौर पर साजिश की गई थी जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने हिस्सा लिया था। आज इसकी अहम समाअत थी। जनाब हुसैन हक्कानी को सुप्रीम मेमो कमीशन के सामने पेश होना था और अपनी सफाई में बयान देना था और जराह में भी शरीक होना था। लेकिन आज जनाब हुसैन हक्कानी की जानिब से उनके वकील की जानिब से कहा गया
کہ حسین حقانی ذاتی طور پہ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے پاکستان میں اس وقت۔ پاکستان کے ہی امریکہ میں سابق سفیر کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا پاکستان میں ان کی موجودگی کے دوران۔ آج ہی ایک اور اہم شخصیت یاسین ملک جو کشمیری آزادی پسند رہنما ہیں وہ پیش ہوئے تھے کیونکہ منصور اعجاز نے ان کے حوالے سے اپنی ٹیسٹیمنی میں یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے یاسین ملک کی ملاقات بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں سے بھارت میں کرائی تھی جب وہ کشمیر کے حوالے سے کانفرنس میں اس وقت کے صدر کلنٹن کے نمائندے کی حیثیت سے امریکہ سے شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ یاسین ملک نے آج طویل بیان دیا اور ان الزامات کی تردید کی، لیکن آج کا سب سے اہم موضوع رہا جناب حسین حقانی کی عدم موجودگی، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ میمو کمیشن کو اب اپنا کام مکمل کرنے کے لیے مزید صرف 4 دن کی باقی ہے۔ 31 مارچ تک مہلت دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میمو کمیشن کو کہ اس کیس کی تحقیقات مکمل کرے، اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ پیش کرے۔ اس سے پہلے بھی ایکسٹینڈ کیا گیا تھا 1 مہینے کے لیے اس مدت کو، اور آج اب سے تھوڑی دیر قبل میمو کمیشن نے کہا کہ وہ غیر معینہ مدت تک اپنے آئندہ کی کارروائی کو ملتوی کر رہے ہیں، اور اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے کہ اس کی مدت میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی حسین حقانی کی اس اپیل پر بھی فیصلہ کیا جائے جس کے ذریعے سپریم کورٹ سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے، اس لیے ان کا کیمرہ ویڈیو، ان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند کیا جا سکے۔ یہ معاملہ اس وقت ایک طرح سے منجمد ہو چکا ہے۔ آج کی سماعت کے بعد ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ منجمد ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر اس سلسلے میں چند اہم فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج میمو کمیشن کو کور کیا جی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ جاوید نور نے۔ جاوید نور صاحب، آج حسین حقانی نہیں پیش ہوئے، اس سے پہلے کمیشن نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنا ٹیلی فون ریکارڈ، اپنے بلیک بیری فونز، دوسری مصدقہ نقول جو ان کے ٹیلی فون ریکارڈ، ای میل اور دوسرے حوالے سے وہ پیش کرے، وہ بھی انہوں نے پیش نہیں کیا تھا۔ آج ذاتی طور پہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ کمیشن کیا برہم تھا اس معاملے پہ؟ جی ہاں، کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ حسین حقانی کی جانب سے گزشتہ سماعت پہ جب وہ لندن میں تھے تو ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ آئندہ سماعت پر، یعنی جو آج سماعت ہونی تھی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا اور پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا، جبکہ کمیشن یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جب بھی کمیشن انہیں طلب کرے گا تو وہ 4 دن کے طلب کرنے پر وہ 4 دن کے بعد آ جائیں گے اور کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ کمیشن نے کہا کہ وہ اپنے اس وعدے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، جبکہ اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ بات بھی باعث حیرت ہے کہ حکومت اپنے سفیر کو جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکی، جس پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کورٹ نے اور کمیشن نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ سیکیورٹی خدشات اگر کوئی ہیں تو وہ حکومت کو آگاہ کرے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ حسین حقانی کی جانب سے تحریری یا زبانی طور پر حکومت کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا، جبکہ کمیشن کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن یہ بات حکومت کے لیے شرمندگی کا سبب ہے کہ ان کا اپنا سابق سفیر جو ہے وہ حکومت پر بھروسہ نہیں کر رہا اور حکومت پر اعتبار نہیں کر رہا، اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ہیں، جبکہ ان کے وکیل زاہد بخاری کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب پاکستان میں تھے تو تب بھی انہیں حفاظتی تحویل میں 2 ماہ کے دوران وہ تھے، اور جب بھی انہیں کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا تو انہیں بختربند گاڑی میں پیش کیا گیا، جس پہ کمیشن کا کہنا تھا کہ حسین حقانی آئے، ہم انہیں ٹینک فراہم کر دیں گے آنے کے لیے۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ کمیشن کی کارروائی جو ہے اس وقت تک ملتوی کی جائے جب تک سپریم کورٹ میں ان کی درخواست زیر سماعت ہے اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے اور یہاں انہیں آنے کا پابند نہ کیا جائے۔ تاہم زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ جو درخواست ان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اس کی سماعت آسما جہانگیر کریں گی، جو بھارت میں ہیں اور وہ پاکستانی وکلا کے وفد کی قیادت کر رہی ہیں بھارت میں، اور ان کے آنے میں کئی روز لگیں گے، اس لیے اس کی جو کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ 17 اپریل کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے، جبکہ کمیشن کا کہنا تھا کہ ہماری مدت جو ہے وہ 31 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید نور، ہمیں بتا رہے تھے آج کی کارروائی۔ مختصر یہ کہ وزیر اعظم کی توہین عدالت کے کیس میں جناب اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا کہ کارروائی کو مؤخر کر دیا جائے کیونکہ وہ ناسازی تباہ کی بنیاد پر اب اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتے۔ میمو کمیشن دوسرا اہم کیس، حسین حقانی نے وعدے کے برعکس اب کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ سامنے نہیں آ سکتے، کیس میں نہیں آ سکتے۔ ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو، یعنی میمو معاملے کو تقریباً 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں توہین عدالت کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ حسین حقانی کے وکیل کہتے ہیں میمو کے معاملے کو فی الحال 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ دونوں حضرات فی الحال
عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج پاکستان بھر میں اور دنیا میں کیا ہوتا رہا اس کا بھی ایک آپ کو جائزہ دیے دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تازہ ترین احکامات کے روشنی میں انصاف ہو رہا ہے اور بالآخر سندھ پولیس میں 49,500 پولیس افسران کی ترقیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جنہیں زبانی احکامات پر غیر قانونی طور پہ پچھلے سالوں میں ترقیاں دی گئی ہیں۔ اس میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے میرٹ کے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا۔ اب ان 4,500 پولیس افسران کو ان کی ترقی کو واپس کرنے کا اقدام شروع کیا گیا ہے۔